میں سسٹر فوزیہ جارج دختران پالوس ہوں۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا۔ اس وقت یسوع نے فریسیوں سے کہا، ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز عیش و عشرت کرتا تھا، اور لازر نامی ناسوروں سے بھرا ہوا ایک بھیکاری اس کے دروازے پر پڑا ہوا تھا، اور اسے آرزو تھی کہ میں ان ٹکڑوں سے پیٹ بھروں جو اس دولت مند کی میز پر سے گرتے ہیں، بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ وہ بھیکاری مر گیا، اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا۔ اور وہ دولت مند بھی مرا اور دفنایا گیا، اور جب اس نے عالم اسفل کے عذاب میں مبتلا ہو کر آنکھیں کھولی تو دور سے ابراہیم کو دیکھا اور لازر کو اس کی گود میں، اور اس نے پکار کر کہا کہ اے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر اور لازر کو بھیج تاکہ وہ اپنی انگلی کا سرا پانی سے بھگو کر میری زبان ٹھنڈی کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ مگر ابراہیم نے کہا، بیٹا، یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں حاصل کر چکا، اور اسی طرح لازر بری چیزیں، بس اب وہ تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے، اور ان سب باتوں کے علاوہ ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا حائل ہے، ایسا جو یہاں سے تمہارے پاس جانا چاہے نہ جا سکے اور نہ وہاں سے یہاں آ سکے۔ تب اس نے کہا کہ اے باپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اس کو میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، وہ ان کو آگاہ کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب میں آ پڑیں۔ مگر ابراہیم نے کہا، ان کے پاس توریت موسیٰ اور صحائف انبیاء تو ہیں، وہ ان کی سنیں۔ اس نے کہا، نہیں اے باپ ابراہیم، لیکن اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے۔ مگر اس نے اس سے کہا کہ جب وہ توریت موسیٰ اور صحائف انبیاء کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج کی انجیل مقدس کی تلاوت بمطابق مقدس لوکا 16 باب کی 19ویں تا 31ویں آیت تک پڑھی اور سنی گئی۔ یہ تلاوت روزوں کے بنیادی مقاصد کو واضح طور پر بیان کرتی ہے۔ روزے ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم مستحق افراد کی مدد کریں، خیرات کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائیں، دوسروں سے پیار کریں اور دولت کی فراوانی میں لاچار، بیمار، کمزور اور دکھی انسانوں کو بھول نہ جائیں، کیونکہ یہ زندگی مختصر ہے اور اس زندگی میں کیے گئے اعمال ہی آسمانی زندگی میں ملنے والی سزا اور جزا کا تعین کریں گے۔ روزوں کے ایام یہ دعوت بھی دیتے ہیں کہ زمینی دولت سے ہم آسمانی راہ تیار کریں اور اپنے چال چلن اور طرز زندگی کو نیک اور پاک بنائیں۔ میرے عزیزو، آج کی پہلی تلاوت ارمیا نبی ہمیں خدا پر توکل اور بھروسہ کرنا سکھاتا ہے، اور خدا پر بھروسہ رکھنے والوں کو مبارک کہتا ہے۔
روزوں کے ایام میں ہم نے اچھی مرغن غذاؤں سے ملنے والی طاقت پر بھروسہ نہیں کرنا، بلکہ خدا کے کلمہ سے حاصل ہونے والی طاقت پر توکل رکھنا ہے۔ میرے عزیزو، آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع نے لازر اور غنی کی تمثیل اسی تناظر میں سنائی۔ اس تمثیل میں 2 کردار ہیں اور تمثیل کے 3 حصے ہیں۔ تمثیل کے پہلے حصے میں امیر آدمی اور لازر کی زندگی کا ذکر ہے۔ تمثیل کے دوسرے حصے میں امیر آدمی کی قسمت کا بیان ہے، جبکہ تیسرے حصے میں امیر آدمی کا انجام اور اس کی آخرت بیان کی گئی ہے۔ میرے عزیزو، امیر شخص ارغوانی اور باریک کتان کے کپڑے پہنے ہوئے ہر روز عیش و عشرت کی زندگی گزارتا تھا، ایک ایسی زندگی جہاں رنج و الم کا شائبہ تک نہ تھا۔ اسے زندگی کی ہر نعمت میسر تھی، انواع اقسام کے کھانے کی اشیاء وافر مقدار میں تھی، دھن دولت نوکر چاکر سبھی کچھ میسر تھا۔ تمثیل میں اس کی دولت اور شاہانہ زندگی کا تو ذکر ہے، مگر اس کا نام نہیں لکھا گیا۔ وہ دولت مند ہو کر بھی بے نام رہا، کوئی نام نہ کما سکا اور آخر ایک دن مر گیا۔ دولت مند شخص ہونے کی ناطے یقیناً اس کا شاہانہ انداز میں کفن دفن کیا گیا ہوگا، لیکن آسمان پر اسے دوزخ کی آگ میں پھینکا گیا۔ اس کا انجام اتنا ہیبت ناک کیوں ہوا؟ امیر شخص نے لازر پر کوئی ظلم و تشدد بھی نہ کیا اور نہ ہی اپنے در سے اسے اٹھوا کر دور پھینکوایا، نہ ہی برا کہا، نہ ہی بھلا کہا، نہ ہی مارا پیٹا۔ امیر آدمی کی کسی ایک برائی اور گناہ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ پھر اتنا بھیانک انجام اور سزا کیوں؟ میرے عزیزو، دراصل خداوند یسوع المسیح اس تمثیل کے توسط سے ہمیں سکھاتا ہے کہ امیر شخص کا عظیم قصور یہ تھا کہ اس نے اپنے در پر پڑے لازر کی خبرگیری نہ کی، اس کی مدد نہ کی، اسے نظر انداز کر دیا، اسے لازر پر رحم نہ آیا، نہ ہی اسے کچھ کھانے کو دیا اور نہ ہی اس کی تیمارداری کی، اور یہی اس کا گناہ عظیم تھا کہ نیکی کی استعداد رکھتے ہوئے بھی نیکی نہ کر پایا، اور خدا کی نظر میں سب سے بڑا جرم یہی ہے۔ اس تمثیل کا دوسرا اہم کردار لازر ہے، جس کے نام کا مطلب خدا کی مدد ہے۔ تمثیلوں میں یہ واحد تمثیل ہے جس میں کسی کردار کا نام بھی لکھا گیا ہے۔ یوں تو یہ تمثیل کم اور سچی کہانی زیادہ لگتی ہے۔ اس تمثیل میں لازر کی غربت، قسم پرسی، بیماری، زخموں اور بے بسی کا ذکر ہے، اور لکھا ہے کہ مرنے کے بعد اسے ابراہیم کی گود میں رکھا گیا۔ حیرت انگیز طور پر لازر کے کسی نیک عمل کا ذکر نہیں لکھا گیا، نہ ہی اس کی کوئی نیکی لکھی گئی ہے، نہ ہی یہ لکھا گیا ہے کہ وہ دعا کرتا تھا۔ پھر فرشتوں نے اسے باپ ابراہیم کی گود میں کیوں رکھا؟ لازر کو ہمیشہ کا آرام اس کے صبر اور شاکر ہونے پر ملا، خدا پر توکل اور بھروسہ رکھنے کی بنا پر ملا۔
اس نے اتنی تکلیف دہ زندگی میں بھی کبھی خدا سے شکوہ نہ کیا۔ اس نے اپنی صلیب ہر روز اٹھائی اور خدا پر بھروسہ رکھا، جبکہ امیر آدمی خود غرضی کی بنا پر دوزخ میں ڈالا گیا۔ میرے عزیزو، اس تمثیل کا ایک تیسرا خاموش کردار بھی ہے، اور وہ امیر آدمی کے 5 بھائی ہیں جن کا ذکر صریحاً مختصر لکھا گیا ہے، جنہوں نے اپنے بھائی کی چھوڑی ہوئی دولت سے کوئی نیکی نہ کمائی، اس کی زندگی سے کوئی سبق نہ سیکھا، بلکہ اپنے بھائی کی مانند عیش و عشرت میں لگ گئے، اور یقیناً ان کا انجام بھی اپنے بھائی کی مانند ہی ہوگا۔ میرے عزیزو، امیر آدمی کا رویہ زندگی میں تو نہ بدلا، لیکن آگ میں جلنے کے بعد بدلا۔ اس نے حضرت ابراہیم سے 2 مرتبہ لازر کو مدد کرنے کو کہا۔ اس نے لازر سے پانی پلانے اور اپنے بھائیوں کے لیے ہدایت پند و نساء کی سفارش کی، مگر سب سفارشیں رد ہوئیں۔ امیر آدمی سب کچھ کرتے ہوئے بھی زندگی میں اپنے لیے کچھ نہ کر سکا، اور مرنے کے بعد بھائیوں کو بھی نہ بچا سکا۔ لیکن میرے عزیزو، خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں زندگی، صحت، تندرستی، عقل و دانائی اور خدا کا کلام دیا ہے۔ روزوں کے ایام میں یہ بہترین موقع بھی میسر ہے کہ ہم اپنے ارد گرد بسنے والے لازر کو تلاش کریں اور اس کی مدد کریں، اس کی خبر گیری کریں، اسے روٹی پانی پلائیں، اس کی تیمارداری کریں۔ امیر آدمی کے بھائیوں کو نصیحت کرنے کے لیے لازر تو زندہ ہو کر نہ جا سکا، لیکن خدا یسوع المسیح مردوں میں سے زندہ ہو کر ہمارے پاس آیا ہے، اور ہمیں کہا کہ توبہ کرو اور خدا پر ایمان لاؤ اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنو۔ ایسا کرنے کی خدا ہم سب کو توفیق عطا کرے، آمین۔